صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے طرح طرح کے مواقع بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے، بڑا فنکشن ہوتا ہے، تو اس کی تیاری کے لیے مہینوں پہلے شروعات ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے صوبہ راجستھان کا اجتماع ہونے جا رہا ہے جھنجھنوں میں۔ اس کی تیاری کے لیے کئی مہینوں پہلے شروعات ہو چکی ہے تاکہ وہ اجتماع اچھی طرح ہو جائے، اس میں کوئی خرابیاں پیدا نہ ہو، آنے والے مہمانوں کا صحیح انتظام ہو جائے، ان کے لیے ان کی تمام سہولتیں مہیا ہو جائے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو اپنی عبادت کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے میں، اور اپنی اصلاح میں کوئی انہیں تکلیف نہ ہو۔ وقت پہ ان کو وضو کا انتظام، وضو کا پانی مل جائے، وقت پر بیت الخلا کا انتظام ہو جائے، وقت پر ان کے لیے جانماز بچھا دی جائے تاکہ وہ اپنی نماز ادا کر لیں، بہترین مائک کا استعمال انتظام کیا جاتا ہے، طرح طرح کی تیاریاں وہاں پر کی جاتی ہے، اس لیے کہ آنے والے مہمانوں کا اور آنے والے اللہ کے بندوں کا اور اپنی عبادت کرنے والوں کا اور اپنے گناہوں سے توبہ طلب کرنے والوں کا صحیح طرح انتظام ہو جائے اور انہیں کسی بھی طرح کی تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو مہینوں پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں آنے والے 10، 12، 13، 14 دنوں کے اندر کے بعد ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا فرما رہے ہیں جسے ہم رمضان کہتے ہیں۔ تو اس رمضان کی تیاریاں ہمیں شعبان ہی سے کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اترتی ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے ان کا جنت میں داخلہ کرتا ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک اجر کا 70 ہے، یہاں تک کہ 100 ہے، ایک نیکی کا بدلہ 100 نیکی، ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکی کے برابر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم عبادت کریں، جتنا ہو سکے ہم تلاوت کریں، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، جتنا ہو سکے تسبیحات کی پابندی کریں، جتنا ہو سکے ہم گناہوں سے بچیں اور رمضان کے روزے رکھیں، تاکہ یہ شعبان کا مہینہ ہمیں اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ رمضان میں تمہیں تمہاری عبادتوں میں خلل پیدا نہ ہو،
رمضان میں تمہیں کوئی دقت نہ ہو، اس لیے تم شعبان ہی سے اس کی تیاریاں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین شعبان کے مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک رات دی ہے جو گزر گئی ہے، اس رات کو جس کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے، اس رات کو انہوں نے اپنے اللہ سے مغفرت طلب کی ہے، اپنے نیکیوں میں اضافہ کیا ہے، اللہ کے سامنے رویا ہے، اپنی مغفرت کروائی ہے اور اپنے مرحومین کی مغفرت کروائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بہانے عطا فرماتا ہے، بہت مواقع عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ یہ شعبان کا مہینہ سرابر برکتوں والا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مضبوطی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا، سارے عملوں سے فارغ ہو کر، کام کاج سے فارغ ہو کر رمضان کی تیاری اس مہینے سے شروع کر لیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ رجب ہی سے شروعات کرتے تھے اور آپ نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک جانے کے راستے ہمارے لیے آسان فرما۔ رمضان یہ بہت اللہ کا مبارک مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے کہ پورے سال کا کفارہ ہے۔ اگر ہمارے پورے سال میں کوئی گناہ ہو گیا ہو، خطا ہو گئی ہو، لغزشیں ہو گئی ہو، اس رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ایک نماز کے درمیان، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس درمیان کے وقت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کفارہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے فجر پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد ہم سے کوئی خطائیں ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گئے ہو، کوئی لغزشیں ہو گئی ہو، تو فرمایا جب وہ ظہر پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس ظہر کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد اگر کوئی خطا ہو گئی ہو، لغزشیں ہو گئی ہو، فرمایا جب وہ عصر کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس عصر کی نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرماتے ہیں اگر عصر کی نماز سے کے بعد اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی لغزشیں ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گئے ہو، اللہ تبارک و تعالی مغرب کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مغرب کے بعد عشاء کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے لیے اس کے درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے۔ اس جمعے سے لے کے آنے والے جمعے کے درمیان تک ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، خطائیں ہو جائیں، لغزشیں ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اگر کوئی گناہ ہو جائے اس دوسرے جمعہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ایک سال اس رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان تک کوئی گناہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، نمازیوں سے نہیں، حاجیوں سے نہیں، اللہ کے ذکر کرنے والوں سے نہیں، تلاوت کرنے والوں سے نہیں، زکوٰۃ دینے والوں سے نہیں، بلکہ اپنے ان بندوں سے اللہ مخاطب ہے جو نماز چھوڑ کر، جو اللہ کا ذکر چھوڑ کر، جو تسبیحات کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑ کر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کے تانے میں کھڑا کر دیا ہے، گناہ کر کر کے اور اپنے دلوں کے اندر یہ احساس جما لیا ہے کہ اب تو ہمارے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اب تو ہماری اتنی لغزشیں ہو گئی ہیں، اب تو ہماری اتنی خطائیں ہو گئی ہے کہ اب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں ہیں۔ اب ہم اللہ کے سامنے جائیں تو توبہ کی درخواست اللہ سے فرمائے کیسے؟ یعنی اپنے آپ کو احساس کم تری میں ڈال دیا ہے
اور بالکل احساس کمتری میں گر کے اپنے آپ مایوسی کی طرف لے گئے۔ اللہ اب تو میرے کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ میرے اب تو کوئی خطا معاف نہیں ہوگی۔ ایسے بندوں کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے گناہ گار بندوں، تم اپنے آپ کو گناہ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کے دانے پر تم لے گئے ہو۔ اے میرے بندو تم اٹھو، تم کیوں احساس کمتری میں پڑے ہوئے ہو، تم کیوں گھبراتے ہو؟ اٹھو، تمہارا رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم ایک مرتبہ اٹھو تو صحیح اور میرے سامنے سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر توبہ کی درخواست فرماؤ تو صحیح۔ اپنے کعبہ کی قسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے الوہیت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میں تمہیں ایسا بنا دوں گا گویا کہ تم آج ہی ماں کے پیٹ سے آئے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، تم دنیا والوں کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں ذلیل کر دیں گے، تم معافی مانگنے جاؤ گے شاید وہ تمہیں معاف نہ کریں، تم معافی طلب کرنے جاؤ گے شاید وہ تمہیں دھکے دے دیں، ہاں تم ان سے کوئی چیز طلب کرنے جاؤ گے شاید وہ کوئی بہانہ بنا لے، شاید وہ تمہیں دھوکہ دے دے، شاید وہ تمہیں تو جو اپنے تر سے دھتکار دے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، تم اس سے جتنا مانگو گے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، تم اس سے جتنا مانگو گے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، تم اس کے سامنے جتنا رو گے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، اللہ کے سامنے آنسو بہا کر تو دیکھو، رب کعبہ کی قسم تمہارے آنکھوں کا آنسو نکل کر زمین پر نہیں گرے گا، اس سے پہلے تمہیں اس سے لو لگا کر تو دیکھو، اس سے عشق لگا کر تو دیکھو، اس کے حبیب سے جڑ کر تو دیکھو، اس کے حبیب کی ایک ایک سنت کو زندہ کر کے تو دیکھو۔ کعبہ کی قسم وہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ تمہارا چرچا فرشتوں میں کرے گا، وہ تمہارا چرچا جنت میں کرے گا، وہ فرشتوں کے درمیان تمہارا اعلان کرے گا، دیکھو فلاں جگہ میرے بندے نے، دیکھو فلاں جگہ میرے بندے نے توبہ کی ہے، مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے اس کو معاف کیا ہے، فرشتوں تم نے گواہ دی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع ہمیں عطا فرماتا ہے، نمازوں جیسے موقع ہمیں عطا فرماتا ہے، شب برات جیسے موقع ہمیں عطا فرماتا ہے، رمضان جیسے مواقع ہمیں عطا فرماتا ہے۔ او میرے بندے تو فجر میں نہیں آیا، او میرے بندے ظہر میں آجا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، او میرے بندے تو ظہر میں نہیں آیا، او میرے بندے تو عصر میں آجا میں تجھے معاف کر دوں، میرے بندے تو مغرب میں آجا میں تجھے معاف کر دوں، میرے بندے تو عشاء میں آجا میں تجھے معاف کر دوں، میرے بندے تو فجر میں آجا میں تجھے معاف کر دوں، میرے بندے تو نے فجر نہیں پڑھی، تو نے ظہر نہیں پڑھی، تو نے عشاء نہیں پڑھی، او میرے بندے تیرا رب انتظار کر رہا ہے تیرا، او میرے بندے آجا میں نے تجھے شب برات جیسی رات عطا فرمائی ہے، او میرے بندے میں اس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اربوں خربوں بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ او میرے بندے تو سویا ہوا ہے، تو بیٹا ہوا ہے، تو گپ شپ میں ہے، تو بے حیائی میں ہے، تو بے شرمی میں ہے، تو حرام کام میں پڑا ہوا ہے، او میرے بندے تو ادھر گندگی میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ او میرے بندے اٹھ، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے تجھے معاف کرنے کے لیے، تجھے جہنم سے ہٹا کر جنت میں تجھے داخلہ دینے کے لیے۔ او میرے بندے دیکھ میں نے تجھے شب برات دی ہے، او میرے بندے تو اٹھ جا، یہ رات تیرے لیے بنائی ہے میں نے، او میرے بندے تو اٹھ جا، یہ رات میں نے تجھے معاف کرنے کے لیے بنائی ہے، او میرے بندے تو تجھے بستر کی طرف چلا گیا۔ اللہ رب العزت بار بار پکارتا ہے۔ او میرے بھائیوں، اللہ نے آپ نے کبھی اذان سنی ہے؟ اذان کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اور دنیا میں بسنے والے انسانوں، اے مسلمانوں، اے سکھوں، عیسائیوں، اے ہندوؤں، اے سناتنوں، اے شاشوتوں، سنو رب کعبہ کی قسم، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے۔ او میرے بھائیوں،
اٹھو اس رب کے سامنے اپنے توبہ کرو۔ او میرے بھائیوں اٹھو، اس رب کو منا لو، اس ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ کچھ نہیں ہے، یہ ساری دنیا بیکار ہے، یہ فنا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، بکھرنے والی ہے، تماشا ہونے والا ہے، دھماکہ ہونے والا ہے، سورج بھی ٹوٹنے والا ہے، چاند بھی ٹوٹنے والا ہے، آسمان بھی پھٹنے والا ہے، زمین بھی پھٹنے والی ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی کانوں کی طرح اڑنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو تم اس دھوکے سے باہر آ جاؤ۔ اذان کیا کہہ رہی ہے؟ اذان مؤذن کیا کہتا ہے؟ وہ دن میں 5 مرتبہ پکار کر کہتا ہے او اللہ کے بندو اللہ بہت بڑا ہے، اکبر یہ بہت بڑا، بہت کا معنی ہے اس میں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ او اللہ کے بندو اس بات کی گواہی دے دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ او اللہ کے بندو دیکھو میں گواہی دے رہا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دیکھو دیکھو مؤذن کہہ رہا ہے او دیکھو دیکھو اور بستروں میں سونے والوں، اور دکانوں میں لگنے والوں، اور بجنس میں لگنے والوں، اور تجارت میں لگنے والوں، اور خواب غفلت والوں، سنو 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 واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھو میں گواہی دے رہا ہوں، میں نے بھی گواہی دی، مجھ سے اول بھی گواہی دی، میں نے بھی گواہی دی، حضرت ابو بکر نے گواہی دی، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اعظام نے، بزرگان دین نے، ہم سب نے گواہی دی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تم تو کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اٹھو تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ یہ مواقع ہمیں بار بار یاد دلا رہے ہیں اٹھو تو صحیح، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور رب تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ رب تو کہتا ہے او میرے بندے تو میری طرف چل کر آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، اور میں تجھے اپنی آغوش میں لے کے میں تجھے معاف کر دوں گا، اور ایسا بنا دوں گا کہ تو آج ہی ماں کے پیٹ سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور میرے بندوں میں نے تمہاری مغفرت کے لیے شب برات بنائی ہے، میں نے تمہاری مغفرت کے لیے 5 وقتہ نمازیں عطا فرمائی ہے، میں نے تمہاری مغفرت کے لیے صبح کا تہجد کا وقت بنایا ہے۔ صلو باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اور میرے بندوں اب بھی نہیں آ رہے تو اس سے بڑھ کر تم سے کوئی بدبخت نہیں ہے، بے نصیب نہیں ہے۔ اور میرے بندوں میں نے رمضان جیسا مہینہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ ہم نے نہ حضرت آدم کو دیا، نہ یحییٰ کو دیا، نہ شعیب کو دیا، نہ یونس کو دیا، نہ ہارون کو دیا۔ یہ رمضان کے روزے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تم کو دیے ہیں۔ اٹھو تو صحیح، رمضان کے روزے تو رکھ لو، اس مہینے سے بہتر اور کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے، یہی تمہاری مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اٹھو اس رمضان کے لیے اپنے آپ تیار کر کے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے فارغ بنا دو، اور اس کے سامنے چن کر کہہ دو اللہ میری توبہ۔ رمضان کے روزے رکھ کر کہہ دو اللہ میری توبہ۔ رمضان کے مہینے میں صبح اٹھ کر سحری کر کے کہہ دو اللہ میری توبہ۔ افطار کے وقت کہہ دو اللہ میری توبہ۔ تراویح کے بعد کہہ دو اللہ میری توبہ۔ تہجد کے وقت کہہ دو اللہ میری توبہ۔ ہر گھڑی ہر آر ہر بار اس رمضان کے مہینے کو اللہ نے سراپا مغفرت کا وقت بنایا ہے۔ چاند دیکھنے سے لے کے وہ چاند کے ڈوبنے تک رمضان کے مہینے کی ایک ایک گھڑی مغفرت کی گھڑی ہے، ایک ایک گھڑی توبہ کی گھڑی ہے، ایک ایک گھڑی بہت اہم ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک ایک سیکنڈ رمضان کا بہت اعلیٰ ہے۔ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے رمضان کی اوقات کو نہیں پہچانا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں عہد کرو کہ اللہ نے ہمیں جو جو مواقع عطا فرمائے ہیں توبہ کے مغفرت کے، ہم اٹھیں گے اور ہر مواقع کے اندر اللہ کے سامنے رو کر کہیں گے اللہ میری توبہ، رب کعبہ کی قسم اللہ ضرور معاف کرے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ آپ یہ بتاؤ، ایک ماہ ہو 70 ماہیں ہوں، دیکھو ادھر میری طرف دیکھو ہمارا رب کتنا پیارا ہے۔
हमारा रब हमें अजाब देना नहीं चाहता। वो कहता है मेरे बंदो मैं तुम्हें अजाब क्या करूंगा, तुम अपने करतूतों की वजह से, तुम अपने अमालों की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। मैंने तो तुम्हारे लिए साफ कर दिया है, इधर जन्नत है इधर जहन्नम है, ये रास्ता हराम, ये रास्ता हलाल का है, ये रास्ता हराम का है। मैंने तुम्हारे सामने बय्यन कर दिया, अल हलाल बय्यन वल हराम बय्यन, ये हराम भी तुम्हारे सामने वाज़ेह हो गया और हलाल भी तुम्हारे सामने वाज़ेह हो गया। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो हलाल इख्तियार करो, तुम चाहो तो हराम इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं 70 माओं के बीच में एक बेटा हो, 70 माओं के बीच में एक बेटा हो, वो 70 माएं उस एक बेटे से कितनी मोहब्बत करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं उन 70 माओं से भी ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कभी हमने सोचा? अल्लाह फरमा रहे हैं उन 70 माओं से भी ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुमने मेरी मोहब्बत का क्या सिला दिया है? तुमने मेरी मोहब्बत का सिला ये दिया है, मेरी अजान को छोड़कर तुमने दुकान को संभाला है, तुमने मकान को संभाला है, तुमने तिजारत को संभाला है। और मेरे बंदे जो चीज मैंने तुम्हारे लिए बना दी थी तुम उसके पीछे दौड़ पड़े, और जिस चीज के लिए मैंने तुमको बनाया तुमने उसको भुला दिया। मैंने तुमको बनाया है मेरी इबादत के लिए, मेरे सामने झुकने के लिए, मेरे सामने रोने के लिए, और तुमने अपना रास्ता भटककर, तुमने अपना रास्ता छोड़कर तुम तो गैरों की तरफ लगे, तुम तो बेहयाई की तरफ लगे, तुमने तो मुझे बुला दिया। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम सब अल्लाह के लिए बने हुए हैं और सारा जहां हमारे लिए बना हुआ है। इसलिए अहद करो, ए अल्लाह तौबा करो, ए अल्लाह अब जो जिंदगी गुजर गई है हम इससे तौबा करते हैं, हम माफी चाहते हैं। ए अल्लाह अब हम हमारे आने वाली जिंदगी को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारेंगे और तेरी इताअत के मुताबिक गुजारेंगे। अल्लाह तू हमें माफ कर दे। अल्लाह हमने सबको माफ कर दिया, जिसने हमें धक्के दिए उनको भी माफ कर दिया, जिसने हमें दुख दिए उनको भी हमने माफ कर दिया। अल्लाह हमने उनको माफ कर दिया, तू भी उनको माफ कर दे। ये तौबा करेंगे, रमजान का महीना हमारा अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। फिर देखो कितना मजा आएगा, फिर देखो रोजों में कितने मजा आएंगे, फिर देखो तस्बीहात में कितना मजा आएगा, फिर देखना तरावी में कितना मजा आएगा, फिर देखना जिक्र में कितना मजा आएगा, फिर देखना अल्लाह के रास्ते में खैरात करने में कितना मजा आएगा। आप सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अहद करो कि आज से अब नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज कभी मत छोड़ो। सुबह हदीस में क्या आया था? बेनमाजी का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। बेनमाजी जो नमाज छोड़ता है ना, उस नमाज छोड़ने वाले का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे बगैर वुजू के नमाज नहीं होती, बगैर वुजू के नमाज नहीं होती, वजू के साथ ही नमाज होती है, इसी तरह बेनमाजी का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। नमाज पढ़ने वालों का ताल्लुक इस्लाम से, नमाज न पढ़ने वालों का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। ये मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए अहद करो, जहां पर भी होंगे, जिस मैदान में होंगे, सफर में होंगे, हजर में होंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और रमजान का महीना आ रहा है, रमजान की तैयारियां अभी से करेंगे इंशाअल्लाह। एक भी तरावी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक भी रोजा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तिलावत खूब करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तिलावत करना नहीं आता है तो अपने अइम्मा के पास, जानने वालों के पास बैठ कर इंशाअल्लाह कुरान सीखेंगे, करेंगे अमल। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।